بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے دی اپیرنس اینڈ دی ڈیزائن آف بزنس میسج، یعنی کہ آپ کے بزنس میسج کی اپیرنس کیسے ہونی چاہیے، اس کا ڈیزائن کیسے ہونا چاہیے، آپ کے بزنس میسج کے پارٹس کون سے ہونے چاہیے، آپ کے بزنس لیٹر کے پارٹس کون سے ہونے چاہیے، آج ہم اس کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں اسٹینڈرڈ پارٹس آف دی لیٹر، یعنی کہ آپ کے لیٹر کے اسٹینڈرڈ پارٹس کون کون سے ہونے چاہیے۔ موسٹ بزنس لیٹر ہیو دی فالوئنگ پارٹس، اکثر بزنس لیٹر درج ذیل پارٹس یوز کرتے ہیں، جس میں پہلا آپ کے پاس آ جاتا ہے ہیڈنگ، دوسرا آ جاتا ہے ڈیٹ، تیسرا آ جاتا ہے انسائڈ ایڈریس، چوتھا آپ کے پاس آ جاتا ہے سیلوٹیشن، پانچواں آپ کے پاس آ جاتا ہے باڈی، چھٹا آپ کے پاس آ جاتا ہے کمپلیمنٹری کلوز، ساتواں آپ کے پاس آ جاتا ہے سگنیچر، اور آٹھواں آپ کے پاس آ جاتا ہے ریفرنس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیڈنگ کیا ہوتی ہے۔ ہیڈنگ شوز ویئر دی لیٹر کمز فرام، ہیڈنگ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ لیٹر کہاں سے آیا ہے۔ اف لیٹر ہیڈ اسٹیشنری از ناٹ یوزڈ، اگر آپ لیٹر ہیڈ اسٹیشنری یوز نہیں کریں گے تو نہ ہی آپ کا اس میں ایڈریس مینشن ہوگا، نہ ہی اس میں نیم مینشن ہوگا، جو کہ آپ ڈیٹ سے 2 انچز اوپر لکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے ڈیٹ۔ Usually the date is type written 2 to 6 lines below the last line of the letter head. عام طور پر جو آپ ڈیٹ لکھتے ہیں وہ 2 سے 6 لائن لیٹر ہیڈ کے نیچے لکھی جاتی ہے۔ ڈیٹ سیکوینس پریفرڈ ان امریکہ از منتھ، ڈے اینڈ ایئر۔ امریکہ میں جو ڈیٹ پریفر کی جاتی ہے وہ منتھ، ڈے اور ایئر ہے، یعنی کہ مارچ 6 1998 with the month spelled out، جس میں آپ منتھ کو سپیلنگ کے ساتھ لکھیں گے۔ ادرس پریفر ڈے، جبکہ دوسرے ممالک میں ڈے، منتھ اور ایئر یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ 6 مارچ 1998، 6 مارچ 1998، 6 آپ کے پاس آ گیا ڈے، مارچ آپ کا منتھ ہو گیا اور 1998 آپ کا ایئر ہو گیا۔ Date in figures 3598 should be avoided as it can create confusion۔ اس طرح کی ڈیٹ کو آپ اوائڈ کریں گے کیونکہ یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے، کیونکہ 3 کسی ملک میں ایز اے منتھ لیا جاتا ہے اور کسی ملک میں ایز اے ڈے لیا جاتا ہے، اور اسی طرح 5 کسی ملک میں ایز اے ڈے لیا جاتا ہے اور کسی ملک میں ایز اے منتھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے انسائڈ ایڈریس۔ The inside address should begin with the addressee's name preceded by a courtesy and/or professional title۔ انسائڈ ایڈریس شروع کیا جاتا ہے ایڈریسی کے نیم سے، یعنی کہ جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کا پروفیشنل ٹائٹل لکھتے ہیں یا اس کا ایڈریس لکھ لیتے ہیں۔ It is written 2 spaces below the date on the left hand margin۔ یہ آپ ڈیٹ کے لیفٹ ہینڈ مارجن پہ 2 spaces below پر لکھیں گے۔ The order of item is کرٹسی ٹائٹل، کرٹسی ٹائٹل پہ آپ مسٹر یا مسز لکھیں گے، دوسرے نمبر پہ نیم، اس شخص کا نام لکھیں گے جس کو آپ لیٹر لکھ رہے ہیں، تھرڈ نمبر پہ ایگزیکیوٹیو اور پروفیشنل ٹائٹل، یعنی کہ اس کے بعد آپ کی ڈیزگنیشن آ جائے گی کہ آپ کی آرگنائزیشن میں پوزیشن کیا ہے۔ آل پارٹس آر ٹائپڈ سنگل سپیسڈ، ہر پارٹس میں آپ نے سنگل سپیس دینی ہے، جیسا کہ مسٹر احمد حسن پرنسپل، مسٹر احمد حسن، جس میں مسٹر آپ کے پاس کرٹسی ٹائٹل آ گیا، احمد حسن نیم آ گیا، پرنسپل ڈیزگنیشن آ گئی، اس کے بعد اس کا ایڈریس آ گیا گورنمنٹ کالج لاہور۔ چوتھے نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے سیلوٹیشن۔ سیلوٹیشن از ٹائپڈ 2 spaces below the inside address and 2 spaces above the body۔ سیلوٹیشن کو آپ انسائڈ ایڈریس کے 2 spaces نیچے لکھیں گے اور باڈی سے 2 spaces پہلے لکھیں گے۔ It is an expression of courtesy to put your reader in a friendly frame of mind۔ اس میں آپ پولائٹنس شو کرتے ہیں تاکہ آپ اپنے ریڈر کے ساتھ ایک فرینڈلی تعلق پیدا کر سکیں۔ Some salutation are as follows۔ Some salutations نیچے درج ذیل ہیں۔ اگر آپ موسٹ فارمل ہیں تو آپ سر لکھیں گے مین کے لیے اور میڈم لکھیں گے وومن کے لیے۔ اگر آپ فارمل ہیں تو مائی ڈیئر سر لکھیں گے مین کے لیے اور مائی ڈیئر میڈم لکھیں گے وومن کے لیے۔ اگر آپ لیس فارمل ہیں تو آپ ڈیئر سر لکھ سکتے ہیں مین کے لیے، مائی ڈیئر مسٹر خان لکھ سکتے ہیں مین کے لیے، ڈیئر میڈم لکھ سکتے ہیں وومن کے لیے، اور مائی ڈیئر مسز خان لکھ سکتے ہیں وومن کے لیے۔ اگر آپ فرینڈلی ہو رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں مائی ڈیئر حلیم فار مین،
dear name for men, اور my dear Mahnur for women, my dear Sarah یا dear Sarah for women. A comma or colon should be used after the salutation. Salutation کے بعد آپ comma یا colon ڈالیں گے. Gentlemen should be used in writing to a company, organization or any group of men and women. Gentlemen بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ایز اے salutation اگر آپ کسی کمپنی، آرگنائزیشن یا گروپ آف مین اور وومن کو لیٹر لکھ رہے ہیں. Messmates or ladies should be used when writing to an organization made up entirely of women. جب آپ کسی ایسی آرگنائزیشن کو لیٹر لکھ رہے ہیں جس میں تمام خواتین ہیں تو آپ ان کے لیے میسمیٹس اور لیڈیز یوز کر سکتے ہیں. 5ویں نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے باڈی. موسٹ لیٹرز آر ٹائپ سنگل اسپیسڈ with 2 spaces between paragraphs after the salutation and before the complimentary clause. بہت سے لیٹر سنگل اسپیس ٹائپ کیے جاتے ہیں اور بہت سے لیٹرز ڈبل اسپیسڈ پیراگراف کے درمیان ٹائپ کیے جاتے ہیں جو کہ آفٹر دی سیلوٹیشن ہوتے ہیں اور بیفور کمپلیمنٹری کلوز ہوتے ہیں. یعنی کہ آفٹر دی سیلوٹیشن جو آپ باڈی پارٹ لکھتے ہیں اور کمپلیمنٹری کلوز سے جو پہلے آپ باڈی پارٹ لکھتے ہیں اس میں آپ سنگل اسپیس یا 2 اسپیس پیراگراف یوز کر سکتے ہیں. A short letter could be double spaced with additional blank line spaces before and after the date and within the signature area. اگر آپ کا لیٹر چھوٹا ہے تو اس میں ڈبل سپیسز یوز کی جاتی ہیں جس میں ایڈیشنل بلینک لائن دی جاتی ہے ڈیٹ کے درمیان اور سگنیچر ایریا کے درمیان. when second page is used اگر آپ سیکنڈ پیج یوز کریں گے ایڈریسز نیم پیج نمبر اینڈ ڈیٹ آر ریٹن ایٹ دی ٹاپ تو اس میں آپ ایڈریسی کا نام پیج نمبر اور ڈیٹ کو ٹاپ پر لکھیں گے. 6 نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے کمپلیمنٹری کلوز باڈی. If the letter begins with a formal salutation اگر آپ نے اپنے لیٹر کو فارمل salutation یعنی سر ڈیئر سر سے شروع کیا ہے تو it will close with yours faithfully تو اس کو آپ yours faithfully سے کلوز کریں گے. اور if it begins with a personal name dear Mr. Khan اور اگر آپ نے اس کو personal name dear Mr. Khan سے شروع کیا ہے تو اس کو آپ کلوز yours sincerely your truly اور cordially سے کلوز کریں گے. Informal clauses as warm regards, best regards wishes are also used. آپ informal clauses بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ warm regards, best wishes. A comma is used after complimentary clause. Complimentary clause کے بعد آپ comma یوز کریں گے. یہاں پہ کچھ ایگزامپل دی گئی ہوئی ہیں ہمارے پاس سیلوٹیشن کی اور کمپلیمنٹری کلوز کی. اگر آپ سیلوٹیشن میں ڈیئر سر یوز کریں گے تو آپ کمپلیمنٹری کلوز یورس فیتھفلی سے کریں گے. اگر آپ سیلوٹیشن میں ڈیئر میڈم یوز کریں گے تو آپ اس کو کلوز یورس سنسیئرلی یا یورس فیتھفلی سے بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ سر یوز کریں گے سیلوٹیشن میں تو آپ اس کو کلوز کریں گے یورس ریسپیکٹفلی. 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے سگنیچر. Always type your name after the handwritten signature and the position in the firm. ہینڈ ریٹن سگنیچر کے بعد آپ اپنا نیم ٹائپ کریں گے اور اس کے بعد اپنی پوزیشن لکھیں گے جو کہ آپ کی فرم میں ہے. It is better to give courteous title Mr. Miss etc. to avoid confusion. یہ بہتر ہے کہ آپ ایک polite ٹائٹل دیں جیسے کہ Mr. Miss etc. to avoid confusion تاکہ آپ کنفیوژن کو اوائڈ کر سکیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ لیٹر لکھنے والا مین ہے یا وومن ہے. A letter should always be signed in ink. آپ لیٹر کو ہمیشہ انک پین سے سائن کریں گے. Very truly yours علی حسن یہ آپ کا سگنیچر ہو گیا. اس کے بعد آپ مسٹر کارٹیس ٹائٹل دیں گے اس کے بعد اپنا نام ٹائپ کریں گے اور اپنی پوزیشن بتائیں گے جیسے کہ جنرل مینیجر. 4 spaces should be given between the complimentary clause and name. کمپلیمنٹری کلوز کے بعد آپ 4 spaces دے کر اپنا نام سگنیچر اور پوزیشن لکھیں گے. 8ویں نمبر پہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ریفرنس سیکشن. دی ریفرنس سیکشن میں انکلوڈ انفارمیشن اباؤٹ دی میسج کمپوزر دی ٹائپسٹ اینڈ سم ٹائمز ورڈ پروسیسنگ ڈیٹا. ریفرنس سیکشن میں آپ کمپوزر کا نام ٹائپسٹ کا نام اور بعض اوقات سافٹ ویئر کا نام یوز کرتے ہیں.
اونلی انیشیلز آر یوزڈ، اس میں آپ صرف انیشیل یوز کرتے ہیں، پورا نام یوز نہیں کرتے. دے آر ٹائپڈ 2 spaces below the name and position of the person signing the letter. اس کو آپ اپنے سگنیچر نام اور پوزیشن کے نیچے 2 سپیسز کے بعد لکھیں گے، جیسا کہ AN/SB. AN stands for Ali Naeem, SB stands for Shahid Bilal. So it means Ali Naeem composed the message and Shahid Bilal typed the letter. یہاں پہ ہمارے پاس ایک امیج ہے جس میں ہم سارے پارٹس آف لیٹر دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے لیٹر ہیڈ یا ہیڈنگ آ جاتا ہے جس میں ہم کمپنی کا نام لکھیں گے، اس کا ایڈریس لکھیں گے اور فون نمبر لکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ پہ ڈیٹ آ جاتی ہے جس ڈیٹ کو ہم لیٹر لکھ رہے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس انسائڈ ایڈریس آ جاتا ہے جس میں ہم ایڈریس کا نام لکھیں گے اور اس کا ایڈریس لکھیں گے یا اس کی ڈیزگنیشن بھی لکھ سکتے ہیں. چوتھے نمبر پہ ہم سیلوٹیشن لکھیں گے، جیسے کہ ڈیئر سر، ڈیئر میڈم یا ڈیئر جم یا ڈیئر خان، کچھ بھی ہم سیلوٹیشن میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس باڈی آ جاتا ہے جس میں ہم سنگل سپیس یوز کر سکتے ہیں اور ڈبل سپیس بھی یوز کر سکتے ہیں. باڈی کے بعد ہمارے پاس کمپلیمنٹری کلوز آ جاتا ہے، جیسے کہ یورز سنسیئرلی، یورز فیتھفلی. تو اس طرح ہم کمپلیمنٹری کلوز دیں گے. کمپلیمنٹری کلوز کے بعد ہم سگنیچر کریں گے. سگنیچر میں ہم پہلے سگنیچر کریں گے، اس کے بعد اپنا نام ٹائپ کریں گے، اس کے بعد اپنی کمپنی کا نام یا اس کمپنی میں اپنی پوزیشن کا حوالہ دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ریفرنس سیکشن کہ یہ لیٹر کس نے کمپوز کیا ہے اور کس نے ٹائپ کیا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیا ہوا ہے AJ/GS. اس سے مراد کوئی بھی نام ہو سکتا ہے. AJ کو ہم کہہ سکتے ہیں ایڈم جیمز اور GS کو ہم کہہ سکتے ہیں گولڈ سمتھ، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی نام ہو سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارا آج کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. اس ٹاپک کے حوالے سے یا کسی اور ٹاپک کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں educationalhub7949@gmail.com. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں. شکریہ.